میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 ایسی چیزوں کو منع فرمایا جو معاشرے کے اندر اختلافات اور جھگڑوں کو ہوا دینے والی ہیں۔ یہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رکوع میں صلح کا آپس میں حکم دیا، اس کے بعد ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو جھگڑوں کو ہوا دینے والی، جو جھگڑوں کی بنیادیں ہیں، ان میں 3 چیزیں پچھلے 2 دنوں میں ذکر کر دیں۔ آج بھی اس کے اندر مزید 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بہت زیادہ بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان برے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم کو اس سے گھن آتی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پہلی چیز جس سے منع فرمایا وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اور صرف یہ پھر گمان تک نہیں رہتا، یہ آگے معاملہ چلتا ہے، پھر زبان سے بھی اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معاشرے کے اندر بہت بڑا ناسور ہے، جس طرح غیبت ہے نا، یہ بھی بدگمانی ناسور ہے۔ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق، بغیر تفتیش اور بغیر ثبوت کے، بغیر دلائل کے اپنے ذہن میں ایک گمان قائم کر لینا اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دینا۔ اس کو آج کل کی صورت میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کو دیکھا ہم نے کہ دوپہر کو بریانی لے کر آ رہا ہے رمضان میں، تو کیا روزہ ہی نہیں رکھا؟ بڑا ظالم آدمی ہے۔ 2-4 اور بندوں کو بھی اکٹھا کر لیا، ان کو بھی بتا دیکھو، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو میں نے تو اس کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بس بات ختم۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک آدمی کو دیکھا بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، بغیر ثبوت کے ایک رائے قائم کی اور بری رائے قائم کی، اور اس بری رائے پر کل اللہ کے ہاں جا کر دلیل دینا پڑے گی۔ اس نے فرمایا بعض گمان گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے گھر میں کوئی شرعی معذور ہو جس کو ضرورت ہے کھانے کی، وہ اس کی کھانا لے کر جا رہا ہے۔ 1000 یہاں پر دلیل ہم قائم کر سکتے ہیں ٹھیک کرنے کی۔ اگر 99 دلیلیں ٹھیک کرنے کی ہیں تو اس طرف جانا چاہیے۔ ہم ایک تھوڑی سی وہاں سے بات ملتی ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ برا گمان اس کے بارے میں قائم کر لیں۔ کسی کے پاس دیکھا دولت کی ریل پیل ہے، آج کل اس کے پاس تو موبائل اچھا آ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، کہ اوپر کی آمدنی آ رہی ہے، اس کے پاس حرام مال آ رہا ہے، نہ جانے کہاں سے اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ برا گمان شروع۔ بس یہ یہاں تو تھوڑی سی نفس اور شیطان کی طرف سے تھوڑا سی بات قائم کی جاتی ہے، اور ہم آگے شیر ہیں، وہ چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتے ہیں منٹوں میں۔ عورتوں میں بھی یہ بیماری، مردوں میں بھی یہ بیماری، اور برا گمان قائم کر کے اس کے ساتھ جھگڑے کی بنیاد شروع ہو گئی، اختلافات شروع۔ اس سے منع فرمایا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو،
اچھا گمان رکھنے پر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان اور برا گمان رکھنے پر دلیل کا مطالبہ اور اس پر پکڑ ہے. تو یہ بدگمانی ایسی چیز ہے جو انسانی معاشرے کے اندر جھگڑے اور فساد کو پیدا کرتی ہے. اور اس سے صرف بات ایک جگہ تک نہیں رہتی. یہ دیکھیے اب آگے جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، اس کے بعد حکم دیا کہ جاسوسی مت کرو. جب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی جاسوسی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بات لوں تو صحیح. جاسوسی شروع، ٹوہ لگانا شروع، کہیں سے کوئی بات ملے. اور جب یہ ٹوہ لگانا شروع کیا، اب آگے نتیجہ کیا نکلا؟ غیبت کرنا شروع کر دی لوگوں کے درمیان، ستیہ ناش کر دیا اپنا، کہ اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں، اپنا جو کچھ کمایا ہوا اٹھا کر دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں. یہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسری، ایسے ایسے گناہ ملے اور جڑے ہوئے ہیں کہ انسان پھر ایک جگہ رکتا نہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور زبان کا گناہ الگ، جب زبان سے باتیں کرے گا تو زبان کے گناہ الگ ہے کہ یہ زبان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی زبان کو پکڑ کے مڑوڑ رہے تھے اور میں اس کی آفتوں سے میں ڈرتا ہوں. اور میں اور آپ، ہمیں آفت کا ڈر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے انسان اوندے منہ جہنم میں گرائے جائے. 20 گناہ جو اس زبان سے ہوتے ہیں. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اپنی خبر ہو نا تو وہ دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ جو پیچھے بھی بات آئی، کسی کا مذاق اڑانا، تہمیں لگ جانا، بدگمانی کرنا، یہ اس بندے کے پاس وقت ہوتا ہے جس کو اپنے عیوب سے فرصت ہو جائے. جس کی اپنی عیوب پر نظر ہو تو اس کو دوسرے کے پاس فرصت نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی آ کر بات پوچھی جاتی تو خاموشی اختیار کرتے، فوراً جواب نہیں دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ فوراً جواب نہیں دیتے؟ فرمایا میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب دینے میں بہتری ہے یا خاموش رہنے میں بہتری ہے. اگر جواب دینے میں تو جواب دے دے کہ ورنہ اپنی زبان کو روک کر رکھے. یہ زبان سے ایک کلمہ ہمیں جنت میں پہنچانے والا اور ایک کلمہ زبان کا وہ ہمیں جہنم کے اندر گرانے والا. حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان زبان سے بسا اوقات بات نکالتا اور ہلکی سمجھتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ انسان کو جہنم کے اندر گرا دیتی ہے. یہ ساری بیماری کب ہے؟ کہ جب انسان اپنے عیوب کی طرف اس کی نظر نہ ہو. اسی لیے حکیم الامت فرماتے تھے میں فی الحال اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے اور فی المعال تمام کافروں سے کم تر سمجھتا ہوں. فی الحال مسلمانوں سے نہ جانے مسلمانوں کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے ہاں قابل قبول اور میرے کسی عمل پر پکڑ، اور فی المعال آئندہ کے اعتبار سے نہ جانے خاتمہ کس پر ہو، کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میرا خاتمہ نہ جانے کس پر ہو. اس لیے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. جس کی نظر ایسی ہوگی تو پھر وہ کسی دوسروں کی برائیاں نہیں دیکھتا. اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. اور بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آیا کرتی تھی اور وہ آ کر ایک شعر پڑھا کرتی تھی جس شعر کے اندر ایک ہار کا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یوم الوشاہ من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ ہار والا دن یہ میرے رب کے عجائبات میں سے ایک دن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام عطا فرمایا. یہ کہا کرتی تھی آ کر. میں ایک دن پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر ایک بچی کوئی قیمتی چیز گلے میں پہن کر باہر نکلی، اور باہر نکلی تو باہر وہ ہار یا وہ جو چیز تھی اس کے گلے سے گر گئی اور کوئی چیز اس کو اٹھا کر لے گئی. وہ کسی مالدار لوگوں کی بیٹی تھی. انہوں نے جب ہار نہیں پایا تو ڈھونڈا. چونکہ میں اس علاقے میں غریب تھی اس لیے سب نے مجھ پر الزام لگایا، بدگمانی، سب نے مجھ پر الزام لگایا کہ تو ہی مجرم ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے کاروبار میں بھی، ہمارے دکانوں میں بھی ملازموں اور نوکروں کے ساتھ یہی سلوک ہے. کوئی چیز گم ہو جائے تو سب سے پہلے
بات نوکرانی پر جائے گی، سب سے پہلے بات ملازم پر جائے گی، یہ چور ہے۔ ثبوت، دلیل، کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر 10 طریقے سے الزام قائم کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ظالم انسان گزرا ہے، وہ ایک دن نہانے کے لیے گیا تو اپنی گھڑی، قیمتی گھڑی تھی، وہ باہر رکھ کر گیا۔ جب نہا کر واپس آیا تو گھڑی نہ ملی، تلاش کی اس نے، تو اس نے وہاں چوکیداروں کو اپنا کوئی حکم دیا کہ یہ پکڑو سب کو اور تحقیق اور تفتیش کرو۔ تحقیق اور تفتیش ہمارے یہاں پولیس والا انداز ہے، خوب پٹائی، خوب ٹھکائی، خوب مار، یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، یہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو کسی کو مارنے کی اجازت ہی نہیں، ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں۔ یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اور چونکہ وہ جلد بازی میں اس نے دیکھا تو اس کو نہیں ملی، دوبارہ جا کر دیکھی تو وہیں گھڑی مل گئی، تو اپنے چوکیداروں کو پیغام پہنچایا کہ وہ میری گھڑی مل گئی، یہی تھا، ان بندوں کو چھوڑ دو۔ کہا ان بندوں کو چھوڑ کیسے دیں؟ 10 بندوں نے اقرار کر لیا ہمارے پاس گھڑی ہم نے چوری کی ہے، بندوں کو چھوڑے کیسے؟ یہ 10 بندوں نے اقرار کیسے کیا؟ اس کے پیچھے ہوا کیا وہ سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ بدگمانی یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی۔ تو کہا انہوں نے بھی مجھے پکڑ لیا اور میری تلاشی لینا شروع کی، یہاں تک کہ مجھے ننگا کر دیا کہ کہیں اس نے اندر چھپا رکھی کسی حصے میں۔ کہ مجھے ان لوگوں سے اتنی نفرت ہوئی کہ وہاں سے میں نکل گئی اور مجھے پتا چلا کہ مدینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں آ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئی۔ کہ اس لیے میں کہتی ہوں وہ ہار والا دن وہ ایسا دن تھا جو اس دن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی کیفیت نصیب فرمائی۔ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ غالباً یہ خاتون وہی تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اور جب انتقال ہو گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھیا کہاں گئی، وہ خاتون کہاں گئی کہ جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی؟ بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مؤمنین پر سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور قاعدہ اور ضابطہ اور قانون یہ ہے اگر ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھ دیا جائے تو ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ چونکہ آپ ولی تھے اس لیے جا کر دوبارہ جنازہ پڑھا، اور پھر عجیب ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری اس جنازے کی بدولت قبر کے اندر نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ اس خاتون کی خاصیت تھی کہ بدگمانی سے یہاں تک پہنچتے۔ تو ایک طرف تو حکم ہے ہمیں کہ ہم بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں برا گمان قائم نہ کریں، دوسری طرف ہر آدمی کو حکم ہے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچاؤ جہاں پر تہمت کا اندیشہ ہے۔ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نہ لے کر جاؤ کہ لوگ برے گمان قائم کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی ایسی جگہ پر جہاں شراب پی جاتی ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر چور اور ڈاکو رہتے ہیں، کوئی دوسرے کو دیکھے گا تو وہ بھی بدگمانی قائم کرے گا، یہ بھی انہی میں سے۔ لہذا اپنے آپ کو موضع تہمت سے بچاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آپ کی زوجہ مطہرہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، تو رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے اور ان کو رخصت کر رہے تھے، تو 2 صحابہ وہاں سے گزرے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑی ہیں یہ میری زوجہ فلاں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں، شیطان انسان میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، حالانکہ وہاں بدگمانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ نے سمجھا دیا کہ اپنے آپ کو موضع تہمت سے بھی بچاؤ، جہاں پر تہمت لگ سکتی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسروں کو حکم دیا بدگمانی نہ کرو۔ اور یہ بدگمانی یہ برا گناہ ہے، اور پھر یہ ایک جگہ پر نہیں ٹکے گا، یہ پھر آگے جاسوسی تک پڑے گا، اور جاسوسی سے پھر غیبت تک جائے گا، اور یہ پھر انسان کو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ اس لیے یہ ایک چوتھا حکم ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بدگمانی سے پاک کریں۔ ایک ہوتا ہے غیر اختیاری طور پر کسی کے بارے میں خیال آ گیا، کسی کو دیکھا غیر اختیاری خیال آ گیا، بس جھٹک دیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور ہے کہ اس اختیار کو چلانا، ہاں ایسا ہی ہوگا، یہی ہوگی بات، یہ کوئی نہ کوئی چکر ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، بس پیچھے بڑھ گئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے
یہ چیز یہ انسان کو پھنسا دینے والی ہے. اس لیے اپنی عادت بنائے بندہ کہ بدگمانی نہیں، نیک گمان. ہر انسان کے ساتھ نیک گمان رکھے، اور نیک گمان کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جن گناہوں سے سورہ حجرات میں آپ نے منع فرمایا، مذاق اڑانے سے، کسی کی توہین تذلیل کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، یا الہ العالمین ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر فرما دیجیے، اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے. اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں یا اللہ سب پوری فرما دیجیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.